اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ یہ کیا جی کویشچن تھا جی، کافی پڑھے لکھے لوگ ڈسکس کر رہے تھے، وہاں سے ایک کویشچن آ رہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ غلطی کر سکتے ہیں یا کیسے پہچانا جائے؟ جہاں تک تو غلطی کی مراد ہے، وہ تو بہت سی مخلوقات غلطی نہیں کرتے۔ اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں جو غلطی نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہے، وہ خدا کی ہی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو غلطی نہیں کرتا وہ خدا ہوتا ہے۔ بالکل، کیوں نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری مخلوق غلطی کرتی ہے۔ سورج اپنے پورے ٹائم پہ چلتا ہے جیسے اللہ نے اس کا اندازہ فرما دیا ہے، تو یہ خدا تو نہیں ہو گیا۔ ہاں، اس کے بینیفٹس ہیں، اس کی ہم اس کو بلیسنگ بھیج سکتے ہیں، تھینک یو بول سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں چل رہا ہے ابھی سیاست، کھیل سیاست۔ میں اب زیادہ تو پارٹیوں میں تو گھستا اس لیے نہیں کہ میں نے یہ دو ٹینور دیکھے ہیں، ایک نواز شریف صاحب کی حکومت کا، ایک عمران خان کی حکومت کا۔ دونوں میں ایک میں ہم نے 70 ارب 8 ارب لیا، ادھر بھی 70 ارب 8 ارب لیا، 15 ارب چڑھ گیا سر پہ، اور ہم آپس میں یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے، یہی نہیں کہہ پا رہے چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں جناب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ محبت ہے پاکستان کی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو آپ بھاگ کے بڑا پیسہ خرچ کر کے، پوری توانائی خرچ کر کے آپ جو یہ لوگ یہ عہدہ جو لے رہے ہیں، آپ اس کی رسپانسبلٹی کتنی ہے؟ نبھا پائیں گے؟ کیا ایک بھی قتل نہیں ہوگا آپ کے دور میں؟ اگر ہوگا پوچھا نہیں جائے گا آپ سے؟ اگر پوچھا جائے گا تو ڈر نہیں آتا آپ کو؟ بڑے دلیر ہیں پھر آپ لوگ، ہاں بہت دلیر ہیں آپ۔ کیسے بخشائیں گے وہ؟ یہاں پہ تو ایک دن میں 20 25 ہو جاتے ہیں جس کی کوئی انکوائری نہیں۔ ویسے اپنے دل سے پوچھیں، کرسی اللہ والی سمجھ لیں اور پوچھیں کیا یہ جتنے بھی جرائم ہوں گے، جتنے بھی مرڈر ہوں گے، یا جو بھی بے گناہ مارے جائیں گے، کیا آپ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا اس کا؟ یہاں سے بچ جاؤ گے؟ کیا آپ کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کبھی بھی نہیں بنتے، کبھی بھی نہیں آتے، کہتے یار میں مارا جاؤں گا، مجھے 100 دفعہ سزائے موت ہوگی اگر 100 بندہ مر گیا۔ ڈر رکھیں، خوف رکھیں۔ یہ جو زندگی ہے نا بڑی چھوٹی سی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ چل نہیں سکتا۔ ہاں، آپ لوگوں کے بغیر ایسے نہیں چل سکتا جیسے چل رہا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کریں، مل جائیں آپس میں، مل کے کریں۔ کتنی دیر آپ کو میرے تو خیال میں آپ لوگوں کو فارغ کر دیا گیا، ہاں چھٹی ہو گئی ہے، فارغ ہو گئے ہم۔ اب انتظار کریں کب کوئی
بڑی گیم لگتی ہے. تو جس حالات میں چل رہے ہیں، جیسی ہماری پولیٹکس ہے، جو ہمارے جتنے ہمارے ادارے کچھ جو حال ہو چکا ہے، کچھ دباؤ میں، اتنا پیسہ اور اوپر سے پریشر ہے، کیا بچے رہیں گے کتنی دیر؟ اور ویسے مجھے حق نہیں ہے اصل بولنے کا، حق نہیں اصل. اگر چلو 100 میں سے میں نے 2-4 باتیں غلط بھی کہہ دی ہوں تو وہ آپ 94 کو دیکھیں نا. کیا میرا حق نہیں ہے؟ میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں، میرا کوئی حقوق نہیں ہے. کسی اپنے خیالوں سے یا کسی کے کہنے پہ جو کوئی پلاننگ بنا کے آپ کسی کو بھی ایسے بے گناہ کو، اور پھر یہ بچوں کا استعمال. بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہیں میں نے، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں سیاستدان، جرنیل بڑے بڑے دیکھے ہیں میں نے. یہ ہسٹری میں آپ میں نے دیکھ لیں، آپ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے، آپ دیکھ لیں، نہیں تو مجھے دوسری ثابت کر کے دکھانا. وہ بڑے بچے ہوں گے، مار دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، لیکن 2 سال کے پیچھے نہیں پڑے. وہ سوئے فرعون کے زمانے میں انہوں نے بھی گھر پہ رکھ کے پال لیا تھا، اور آپ لوگوں سے اچھا پالا تھا. بچوں کے ساتھ نہیں، بچوں کا ان کو کیا پتہ ہے زندگی ابھی کہاں پہ تک جانا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے بھی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ لوئلٹی ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو جیتنا ہے تو بہت بڑا کوئی فراڈیا بن کے جیتنا پڑے گا. اچھا بنیں گے، اچھا سیکھیں گے، چانس ہی نہیں ملے گا. بولیں گے ایگو، تکبر ہے اس میں، سنتا نہیں، بولتا نہیں جیسے ہم بولتے ہیں. ہم بولے گا تو بولو گے تو بولتا ہے. اب شعر سناتا ہوں جاتے ہوئے. تیرے وعدے پہ جیے جان، تیرے وعدے پہ جیے جان، تجھے جان جھوٹ جانا. خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، دورہ پہ جانا ہے جو تہاڈیاں گلاں سچیاں نکلدیاں. رب نے ساری جان بچائی ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، میں واقعی سیریس ہوں. چلو اور کوئی چلے نہ چلے، وہ جو ہم نے دینا اپنی جیب سے دینا. پھر میں تو باہر رہا ساری دیہڑی، ساری عمر ایسے پیسے سے اکلا آتا رہا، ہلے بھی کوئی 100-200 آ ہی جاتا. وہ کیسے دیں گے؟ وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں سارے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اٹھ کر لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ نہیں معاف ہے بھائی، کنفرم ہے، سختی کی گئی ہے اس کے اوپر. اگر ایسے ہوتا ہے نا تو سارے قرض لے کے ہی مرتے. پھر اس لیے منع فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنی. پھر کسی نے پیسے دیے برادری میں سے تو وہ نماز جنازہ ہوئی. تو ہون کی کریے. میں نے ایک نعرہ تو بنایا تھا، نماز جنازہ کیویں جائز کریے دسو. میری تو کوشش یہ ہے، آپ مجھے کوئی تھوڑا ہیلپ کریں. میں کوئی 9-10 ہزار بندہ اچھے والا لڑکے لے کے جاؤں کسی اچھے ملک میں، وہاں پہ سکل سیکھیں، وہاں سے سکل سیکھ کے آئیں. وہاں سکل کے علاوہ پیسہ بھی آئے. انڈونیشیا میں بہت چانس ہے، وہاں پہ بہت زیادہ یہ ہے، ماربل کا کام ہے، ویلڈنگ ہے، کیونکہ یہ ساری جو قومیں انہوں نے سیکھا ہے. انڈونیشیا، ملیشیا میں انہوں نے 15-20 سال مزدوریاں کی ہیں. اور چائنیز کے بعد جو کاریگر آتا ہے یہ کنسٹرکشن اینڈ رینوویشن کا، وہ انڈونیشین ہے، کام بھی ٹھیک کرتے ہیں. انڈونیشیا ہے، جاپان ہے، جاپان اسپیشلی جاپان، بیکاز they got a little bit help them and respect them and we get help too. Be loyal. کوشش کریں، ڈرے نہ. نہیں آپ کا عزت خراب ہوتی، نہ ہی آپ کا ایمان چھینوں گا. تو
تھوڑی سی کھول دے ٹریفک، کھول کے دیکھیں شاید، نہیں تو پھر ظاہر ہے پھر میں تو پھر بوسوں کو جواب نہیں ہوگا، بوسوں کے پاس ہاں بڑے پیار سے پوچھوں گا، کیونکہ قوم تو وہ بھی میری ہے نا، اور اس سے بھی بڑی لکھی ہے وہ قوم۔ سلجھے ہوئے لوگ کیا کام کر رہے ہیں مجبور ہو کے وہاں پہ، ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا؟ آئی ریئلی کیناٹ بلیو دیٹ، کیسے آپ لوگ سو جاتے ہوں گے؟ میں نے ابھی تک کسی انسان کو نہیں مارا، نہ ہی کسی بڑے ایسے جانور کو، بکرا حلال ہوتے دیکھیں تو وہ نہیں دیکھا جاتا۔ میں آپ کو دوسری ویڈیو بتاتا ہوں جو اللہ کے ساتھ بات ہوئی تھی، کتنا رویا تھا میں، اسی کمرے میں تھا، یہ اسی کمرے میں تھا، مجھے یاد آئی وہ میں گانا سن رہا تھا، وہ کوک اسٹوڈیو کا، وہ جو ہوتا ہے کڑے والا، کچے کڑے والا، تو اس میں یہ ہے کہ ڈھونڈتا ہے سائیں لوگ کہ یار ایسی زندگی گزارنے سے تو اچھا ہے تو اپنے پاس لے جا، جیسے کہتے ہیں ندیوں پار رنجن نہ ٹھانا، کیتے کول ضروری جانا، منتا کرا ملا دینار، یہ اس کی محنت کر رہا ہوں بھی آپ ہی آ جاؤ، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے واپس آنے کی، اب آپ آ کے لے جاؤ۔ تو وہاں پہ میں رویا، اس شاعر کے شعر سن کے نا میں رویا، فیلنگ آئی، کتنا تنگ ہوگا یار وہ بھی، کتنا پریشان ہوگا وہ بھی جو یہ شعر لکھ رہا ہے ایسے۔ پھر میں نے ذرا تھوڑا لمبا کیا تھاٹس، تو میں نے دیکھا پھر جو اللہ کے بندے تھے، جو اللہ کے دوست تھے، جو ہمارے ہی فلاح و بہبود کے لیے آئے تھے، تو پھر میں نے ان کی لاشیں کھٹی پٹی، خون میں لپٹی، جلی، میں نے دیکھی پھر۔ تصور میں لے آؤ، آ جائے گا سارا کچھ، اس کے لیے کچھ توپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہوا بھی ہے۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے، خیال کو بھی آپ رد کر دینا، تو پھر جا کے یوٹیوب کھول لینا، وہاں پہ مل جائیں گے آپ۔ تو جب وہ لوگ خدا کے پاس گئے ہوں گے کیما بنے ہوئے، تو میں نے پوچھا یا اللہ تو کیسے صبر کرتا ہوگا، تیرے اپنے پیارے بندے، کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ساری زندگی تیرے لیے دکھ اٹھائے، لیکن جب تیرے پاس آئے تو لہو لہان، کسی ٹانگ نہیں، سر نہیں، تو کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ ہم تو انسان ہیں، تیرے تو ہاتھ میں ڈائریکٹ طاقت ہے، تو اس کا جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ میں روتا رہا ساتھ اور کہتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں بھی تیری طرف رونے بیٹھ جاؤں نا تو پھر دنیا کون چلائے گا؟ میں تھوڑا چپ ہوا، پھر میں نے کہا یا اللہ تیرے جتنا صبر کوئی نہیں کر سکتا، no one can be humble and patient as you are۔ یہ الفاظ تھے میرے، اور یہ میں نے دل سے بولے تھے، اور واقعی جتنا وہ صابر ہے نا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اندازہ کریں آپ کیا کچھ نہیں ہوا اس کے بیسٹ پیپل کے لیے، اور کتنی دفعہ ریپیٹ نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی صبر کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی مرضی پہ راضی ہیں، کہا تھینک یو، میں نے کہا ویلکم۔ کیا تھا؟ رونے دیا مجھے، انسان کے اندر آ کر رویا، کہتا میں آپ کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو پھر رونے کے لیے بھی باڈی تو چاہیے تھی، پھر خوب رویا، اور پتہ ہے اس رونے میں کتنا مزہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سارے جہان کی ایک خوشیاں ایک سائڈ پہ رکھ دو، اور اللہ کے لیے اس کے سامنے رونا ایک سائڈ پہ رکھ دو، وہ رونا زیادہ افضل ہوگا اور مزے والا ہوگا۔ ہم تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ کسی کے لیے سیکریفائی ہو کے تو دیکھیں، یہ تو فیلنگ ہی آپ کو ٹینشن میں نہیں آنے دیں گے۔
چلو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال پہ رحم کرے. گرمی ہے تو دوبارہ کرتا ہوں کوشش. تو میرے پتر پتہ نہیں کہاں ساری رات میں ڈھونڈتا رہا، اس لیے میری ابھی آج میں نے سپارے پڑھنے تھے وہ رہ گئے. وہ میرے لیے کفن ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، پچھلے سال لے کے آئی تھی میری بیوی اور بچے جا کے. تو کہا کہ تھوڑا سا کٹ گیا ہے اور منگا لیتے ہیں. میں وہ کس لیے سی لیتے ہیں، میں صبح تو عید ہے سینا کس لیے بغیر سلا وہی بلوانا ہے مجھے. تو پھر ہنس پہ میں بھی یہ سیدھا تو 2-4 دن پہلے لینا ہوئے، یہ تو آپ لے کے آئے. اب اس کو میں پھاڑ کے نا اس میں پھر رگڑا بنا کے پن کے پی رہا اور ساتھ میں انجوائے کر رہا ہوں. دیکھ لو کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے بندے کی، اور کتنے چلے گئے جو یہ سوچ رہے ہو گئے یہی کیوں زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی اپنی وقت سے پہلے مر بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا. اللہ حافظ.